پچھلی نشست میں جو ہے وہ ایک شعر تھا، اس پہ گفتگو تو ہو گئی تھی، اور وہ بہت عجیب سا شعر تھا، لیکن بعض بہت ہی بنیادی اور ضروری باتیں غالباً وقت کی تنگی کی وجہ سے نہ ہو سکیں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس شعر کو ہم اپنے بس بھر اچھی طرح سیر کرتے ہوئے سیر نہ کریں۔ تو آج اسی شعر سے شروع کرتے ہیں، اور یہ شعر سمجھیں کہ ایسا ہے جیسے میرا ذاتی تجربہ جو ہے اس شعر کے حوالے سے وہ یہ ہوا ہے کہ میری عادت ہے کہ میں خصوصاً شاعری میں ہر چیز کو جیسے دو آوازوں کے ساتھ پڑھتا ہوں، یا اپنے اندر دو قاری رکھتا ہوں، تو اس میں مطلب دوسرا جو ہے وہ دل ہوتا ہے، کہیں دماغ ہوتا ہے، کہیں دل ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ یہ دونوں ہوتے ہیں۔ تو میں جیسے شعر کو جیسے پتہ نہیں ایسی ایک عادت ہے کہ جذب کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس جذب کرنے کے نتیجے میں کبھی کسی پر اکائی آ جاتی ہے، کبھی کوئی اندر سے جیسے الرجی سی ہو جاتی ہے، تو اسے جلدی سے اگل دیتے ہیں۔ لیکن بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جو ہم جذب کرتے ہیں اور وہ ہمارے اندر پہنچتے ہی جیسے کوئی گردباد بن جاتے ہیں، بگولہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے یہ اس بگولے کی طرح ہے جو ذہن کی شرائط فہم کو، قلب کی عادت کیفیت اندوزی کو، غرض ہر چیز جو شاعری کے حوالے سے ان تینوں جگہوں پر ہم نے بنا رکھی ہوئی ہوتی ہے، یا کچھ معیارات طے کر کے پھر انہیں داخلے کی وہ موقع دیتے ہیں، وہ سب کچھ یہ بگولہ اڑا لے جاتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ شاعری سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اب ہم جو ہیں اس سے شعر کی حیثیت سے متعلق نہ رہیں، بلکہ یہ کوئی اور کلام ہے، اس کے کوئی اور معانی ہیں، تو اس کلام کی سماعت اور اس کلام کے فوری فہم اور اس کلام میں چھپی ہوئی کیفیات سے خود کو ہم آہنگ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ شعر اس طرح کا ہے۔ تو اس میں جیسے چھوٹی سی آپ دیکھیں، ہماری تو چھوٹی سی کٹیا سی ہے، تو وہ اس میں بگولہ داخل ہو جائے تو اس کٹیا کا کیا بنے گا؟ تو بعض شعر اس طرح کے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے اشعار جو ہیں وہ دیوان شمس میں ملتے ہیں بہت زیادہ۔ تو آج ہم اس شعر کی کچھ نسبتاً دقیق چیزیں کھولنے کی کوشش کریں گے، یا اس شعر نے ہمیں جن باریکیوں تک، جن حقیقی نزاکتوں تک پہنچایا ہے، ہم اس کی رودات بیان کریں گے۔ تو اب وہ شعر پہلے پڑھ دوں کہ بجھتے ہوئے دیے کی لو اور بھیگی آنکھ کے بیچ، کوئی تو ہے جو خوابوں کی نگرانی کرتا ہے۔ تو اب جو لوگ جن کی تربیت محض شعر و شاعری سے ہوئی ہو، مطلب محض شاعرانہ روایت میں انہوں نے تربیت پائی ہو اور شعر کے ذوق اور فہم کی ایک خاص قسم کو قبول کر رکھا ہو، تو ان لوگوں کے لیے یہ شعر ناقابل فہم ہے، باعتبار معنی یہ قابل فہم نہیں ہے محض شعری فہم کے لیے۔ اور اسی طرح اس شعر میں جو بننے والی تصویر ہے وہ لفظوں کے مفہوم سے زیادہ کنوے کرتی ہے، تو وہ تصویر بھی جو ہے وہ ہماری جو روایت دید ہے شاعری میں اس سے باہر لگتی ہے۔ تو اب اس سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے محض شعر فہمی کے کچھ رسمی قوانین اور ذوق شعری کے کچھ مخصوص جو ہیں وہ ضوابط وہ کافی نہیں ہیں۔ تو ہر ایک کلام ایسا ہوتا ہے جو اپنی صنف کو، اپنی نوع کو توڑ دیتا ہے، مطلب وہ جیسے شاعری فرض کیا، وہ شاعری کی روایت میں کلام ہے،
تو شاعروں نے بڑی محنت کر کے جو اپنی اس دنیا کا نقشہ بنایا ہوتا ہے، ایک آدمی آ کے اس پورے نقشے کو جیسے نظر آتش کر دیتا ہے۔ وہ چاہے دوسرا نقشہ نہ دے، لیکن وہ یہ بتا دیتا ہے کہ شعر میں ایک وفور ہوتا ہے جو یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ یقیناً ان ایسے اشعار کی فہرست میں ہے، اور یہ اگر یہی ایک شعر افتخار صاحب کہہ لیتے تو میری رائے میں یہ صفحے اول، بلکہ صفحے اول میں بھی جو مصلح امامت ہے وہاں پہ ہوتا ہے یہ شعر۔ تو اب ہم اس کو ذرا سا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اچھا ہوا کہ آج میں جب آیا کوئی گھنٹہ پہلے تب مجھے خیال آیا کہ یہ تو ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی، تو وہ پھر میں نے کچھ جلدی نکات لکھے تاکہ اب بھول نہ جائیں۔ تو اب پہلا یہ ہے کہ اس شعر کا جو تھیمیٹک اسٹرکچر ہے، یعنی اس شعر میں جو مضمون ہے وہ دنیائے وجود کے قطبین ہیں۔ جیسے ہر سیارے، ہر دنیا کو قطبین پولز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ بیلنس رہتی ہے، تو یہاں جیسے دنیائے وجود کے وہ قطبین دکھائے گئے ہیں، اور وہ ہیں دیا اور آنکھ۔ بیچ میں جو کچھ ہے وہ عرصۂ خواب ہے، وہ کارگہ خواب ہے۔ اب یہ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ افتخار صاحب سنسکرت بھی جانتے ہیں، اور ہندو جو میٹا فزکس ہے، ویدانت وغیرہ، وہ سب ظاہر ہے انہوں نے بہت بلکہ شاید اب مجھے اگر غلط یاد نہ ہو تو انہوں نے اس میں ڈگری لی ہے کوئی۔ تو اب یہاں شنکراچاریہ جیسے اپنے تمام خیالات کو مرتکز کر دینے کی قوت پا لینے کے بعد یہ شعر کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جو لوگ شنکراچاریہ کو جانتے ہیں وہ اس کا حوالہ اگر کسی کی تحسین کے لیے آ جائے تو وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جس کی تحسین کی جا رہی ہے وہ کس درجے کا ہوگا۔ تو مطلب اونٹ کی مثال دے کے جو ہے وہ بلی کا قد نہیں ناپا جاتا نا، یعنی بلی کو ہم اچھا کہیں، کچھ لمبا بھی قرار دیں، تو اونٹ کو تھوڑی اس کی لمبائی کی مثال بنائیں گے۔ تو اونٹ کو ہم کسی اسب تازی کے لیے مثال بنائیں تو ٹھیک۔ تو اب یہ مطلب واضح ہے نا۔ تو اب اس میں جو دیا ہے یہ سپریم مایا ہے، سپریم کانشسنس ہے۔ یہ جو آنکھ ہے یہ اس سپریم کانشسنس سے ہم آہنگی پیدا کرنے والا گویا شعور ہے۔ یہ شنکراچاریہ کا تھیم بتا رہا ہوں بھائی، اب اس میں کوئی دقت ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ دو کیریکٹرز ہیں، ایک سپریم کانشسنس، ایک اس کانشسنس کا سیلف ریفلیکشن اپنے ساتھ مغایرت پیدا کر کے۔ اب ان کے بیچ میں یہ پورا کارخانہ وجود ہے، یہ پورا نظم ہستی ان کے بیچ میں، ان کے تال میل سے، ان کے انٹریکشن سے چل رہا ہے، اور وہ خواب ہیں۔ خواب وہ جو دکھائی دیتے ہیں، خواب وہ جو سجھائی دیتے ہیں، خواب وہ جو کچھ مفاہیم رکھتے ہیں، لیکن نہیں رکھتے تو وجود نہیں رکھتے۔ تو ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں تمام چیزیں اپنی تصدیق کے، اپنے ہونے کی تصدیق اور اپنے سمجھے جانے کے اسالیب کو واضح رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب نمود بے بود ہے۔ تو یہ اس شعر کا مضمون ہے اور واضح طور پر ہے، آپ کسی وقت افتخار صاحب سے بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ تو اب ہم اس کو اس طرح کھولتے ہیں کہ اس میں 3-4 کیریکٹرز ہیں نا، بس ان کو کھول دیں تو واضح ہو جائے گا کہ دیا جو ہے، یہ دیا ایک کازمک دیا ہے، یہ خوابوں کو روشن رکھتا ہے۔
اور آنکھ اس دیے کی روشنی میں ان خوابوں کو اپنے لیے لائق دید بنا لیتی ہے۔ یہ ذرا تصور کرو کتنا عجیب سا منظر ہے، یعنی خوابوں کو، یہ دیا خوابوں کو اپنی روشنی سے اس تعبیر کے لائق بنائے رہتا ہے جو اس دنیا میں اظہار نہیں کرتی۔ اور یہی دیا جو ہے دوسرے پہلو سے ہماری روایت کی اصطلاحات میں یہ جمال حقیقی کے نور کا مظہر ہے، جو عشق کو، یعنی حسن اور عشق کے دو پولز ہیں، تو جو عشق کو اس کا جوہر یعنی جذب اور معرفت فراہم کرتا ہے۔ یعنی عشق نام ہے جذب اور معرفت کا، دونوں کا ایک ہی محبوب پہ یکسو ہو جانا۔ محبوب جب ہماری طرف آئے تو وہ معرفت ہے، محبوب اپنی پہچان ہمیں عطا فرمائے یہ معرفت ہے، اور ہم محبوب کی طرف کھینچے چلے جائیں یہ جذب ہے۔ تو یہی عشق ہے بس۔ تو مطلب معرفت اپنی روشنی سے اور جذب پیشن اپنی حرارت سے فراہم کرتا ہے۔ دیے میں یہ دونوں قرینے موجود ہیں۔ تو مطلب تفصیل سے بات کرنے کا شاید ضرورت نہیں، تو ٹکڑوں میں عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے، یا جو باتیں رہ گئی تھیں وہ نہ چھوٹنے پائیں۔ تو آپ کسی بہت ہی قدیم فضا میں کا ایک تخیل کریں، بالکل قدیم فضا جہاں ہر شے ورجن ہے، اور اس فضا میں اس دیے کا تصور باندھا جائے تو جیسے صاف دکھائی دینے لگے گا کہ اس کی روشنی اندھیرے کو زیادہ بامانی بنا رہی ہے۔ اس کی روشنی کا اصل مقصد ہے کہ غیب کو زیادہ بامانی بنانا، اسرار غیب کو قابل معرفت اور لائق تصدیق بنانا۔ تو کبھی دیا آپ نے اگر جلتا ہوا دیکھا ہو، مٹی کا دیا کسی جہاں الیکٹریسٹی نہ ہو، تو مجھے تو بچپن سے یہ احساس ہوتا تھا کہ دیا اندھیرے کو پرکشش بناتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اندھیرے کے قلب میں ایک روشنی کا نقطہ ہے، لیکن متوجہ یہ کر رہا ہے پورے اندھیرے کو۔ تو یہ دیا جو ہے اس پہلو سے یہ آپ یوں سمجھیں کہ گویا طاق غیب میں رکھا ہوا ہے، اور سامنے عرصہ شہود کو اس طاق غیب سے جوڑے ہوئے ہے۔ دیے کا کام یہ ہے کہ غیب کو شہود سے جوڑے رکھے، اور شہود کو خود اپنا ریئلائزر بنائے رکھے، یعنی شہود خود اپنے لیے روشن ہو، اپنے لیے ریئلائزیبل ہو۔ تو اب بھائی یہ موضوعات ایسے ہیں کہ اس میں روکنا مشکل ہو جائے گا، تو اسی طرح نقطہ بنقطہ عرض کرتا ہوں۔ تو اب یہاں تک پہنچ کر ایک بڑی روایت کو دیکھتے ہیں، وہ ہے کہ شنکراچاریہ جس کے سب سے بڑے نمائندے ہیں، یعنی ہمیں جو معلوم ہے اس کے مطابق، تو وہ جو ویدانت ہے یا ادویت ہے، وہاں ذات سپریم نہیں ہے، وہاں شعور سپریم ہے، کہ ایک شعور ہے جو سب کا احاطہ کیے ہوئے، ہم سب اسی کے اندر ہیں، اور اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سپریم کانشسنس، اور یا شعور اعلیٰ، شعور اعلیٰ۔ تو ان کا شعور اعلیٰ اس تعریف کے مطابق لے لیں، اور ابن عربی، محی الدین ابن عربی کا تعین وجود یہ ذرا ذہن میں حاضر کر لیں، تو وہ آپ کو بلا کسی تکلف کے دکھائی دے گا کہ یہ دونوں جیسے اس دیے میں ایک ہو گئے ہیں۔ وہ یہ بھی روشنی اور حرارت کے پہلو سے، روشنی شعور اعلیٰ سے ہے، اور حرارت جو ہے وہ تعین وجود سے ہے۔ اب کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، اور جو تھوڑا بہت بھی میری طرح ان مباحث سے تھوڑی بہت بھی شد بد رکھتا ہے وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر
کہ کسی کے یہاں اس کا بیان مل گیا ہے۔ تو اب دیا، جیسے دیے پہ عرض کیا، تو اب آنکھ دوسرا کیریکٹر ہے، آنکھ دوسرا قطب، دوسرا پول آنکھ ہے۔ تو دیے کی مناسبت سے یہ آنکھ چشم شعور بھی ہے اور دیدہ وجود بھی ہے۔ اس میں گویا یہ آنکھ وہ ہے جو عین الیقین اور حالت حضور کو اپنے تئیں ایک رکھتی ہے۔ تو انسان کو اسی آنکھ کا وارث بنایا گیا ہے تاکہ وہ اس دیے سے معرفت، محبت، خشیت اور اپنے موجود ہونے کی حقیقت اور اصلیت کشید کرتا رہے اور اسی کو اپنے ہونے کے قوا میں جاری رکھے، اسی سے اپنے ہونے کی صلاحیتوں کو بیدار اور سرگرم عمل رکھے۔ تو جس طرح دیا جیسے عرض کیا کہ وہاں وجود و شعور آئیڈینٹیکل ہو گئے ہیں، ایک ہو گئے ہیں، عین اسی طرح یہ آنکھ بھی ان دونوں کی حامل ہے، مگر اس میں یہ دونوں ایک نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ اب ذرا آپ غور کرنا بھائی، اب آج کل اس طرح کی باتیں تھوڑی اجنبی سی ہو گئی ہیں، لیکن ویسے ہی کبھی جیسے رعایتی نظر ڈالتے ہوئے ان مباحث پہ غور کیجئے گا تو لگے گا کہ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب نہ ہمارے احساسات میں کوئی رفت ہے، نہ ہمارے جذبات میں کوئی بے نفسی ہے۔ اب آج کسی کو کہو کہ جذبات میں بے نفسی ہونی چاہیے تو وہ کہے گا یہ تو لغت کی روح سے غلط ہے۔ تو سمجھ ہے نا، تو یہ میں تھوڑا سا ایسے جیسے ایک چیز ریکارڈ ہو جائے، کبھی کسی کے کام آ جائے۔ تو وجود و شعور کے اصول کا آنکھ میں الگ الگ ہونا، اس سے وحدت کی ایک اور سطح ظاہر ہوتی ہے، جہاں اب یہ فقرہ میں کہہ رہا ہوں، کاش ہم لوگوں نے اس فقرے پر اپنے تصور علم کو بنایا ہوتا، اپنے نظم حیات کو اس پر تشکیل دیا ہوتا تو آج اس طرح اغیار کی ٹھوکروں میں نہ ہوتے۔ تو یہ وہ کیا ہے کہ جہاں مطلب وحدت کی وہ سطح جس سطح پر کثرت کا نظام اپنی صورتوں کو برقرار رکھتے ہوئے، ان کی انفرادیتوں کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے وہ وحدت کی کل پر چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس سے ہوتا یہ کہ کثرت کو بھی معدومیت سے بچاؤ میسر آ جاتا ہے، کثرت کو بھی ایک عارضی درجہ وجود نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے تھوڑا سا گلٹ محسوس ہو رہا ہے، لیکن سمجھیں بے شرمی سے کیے جا رہے ہیں، لیکن کرنی ضروری ہے بھائی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ابھی جو ہم نے یہ سیاق و سباق کچھ ٹکڑوں کو جوڑ کے بنایا ہے، اس میں اگر رکھ کر دیکھیں تو بجھتے ہوئے دیے کی لو اور بھیگی آنکھ، ان دونوں سے بننے والی تصویر بخدا اتنی ہیبت ناک ہے کہ ہمارے اندر ڈرنے، مایوس ہونے اور غمگین ہونے کی جتنی بھی صلاحیت اور سکت ہے وہ کم پڑ جاتی ہے اس کی ہیبت کے آگے۔ تو یعنی بجھے ہوئے دیے اور بھیگی آنکھ کے بیچ میں جو عرصہ خواب ہے وہ بھی جیسے دکھائی دینے کی حد تک ایک اس امیج کا حصہ ہے، اور ان خوابوں کی ان خوابوں کو قابل دید رکھنا دیے کی ذمہ داری تھی، اور انہیں دیکھنے کی حالت کو مسلسل رکھنا آنکھ کا فریضہ تھا۔ تو اس انٹریکشن سے نظام وجود جیسے اپنی حقیقت سے جڑ کر چل رہا تھا۔ ٹریجڈی یہ ہوئی، اگر مجھ سے کہے کہ اردو میں ٹریجڈی کے بلند ترین نمونے دکھاؤ تو میں یہ شعر ضرور اس میں شامل کروں گا۔ تو ٹریجڈی یہ ہوئی کہ دیے کی لو مدھم پڑنے لگی
اور اس پر انحصار رکھنے والی آنکھ روشنی کی کمی کی وجہ سے بھی دھندلا گئی اور حرارت کی ترسیل میں کمزوری آ جانے سے بھی پگھل پڑی. مطلب اس میں آنسو کی بھی رعایت ہے، دھندلاہٹ بھی آ جاتی ہے. تو یہ جو بھیگنا ہے نا، اس بھیگنے کا ایک سبب باہر ہے، ایک سبب اندر ہے، کیونکہ اس سے وہ پیشن آف بینگ نہیں مل پا رہا، اسے کسی پر نثار ہوتے رہنے کی قوت سے محرومی کا احساس ہو رہا ہے. تو وہ گویا وہ ہے اس کی آبدیدہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ. اور دوسری وجہ یہ کہ دیے کا کردار بھی کمزور پڑ رہا ہے، تو چیزیں دھندلا سی گئی ہیں. بھیگی آنکھ میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. تو جو دوسرا مصرع ہے کمال، کہ کوئی یہ بھائی پہلے بھی کچھ 10-15 منٹ کر لی ہے، تو ہم تو اپنی دانش میں وہ نکات عرض کر رہے ہیں جو پچھلی گفتگو میں بھول گئے تھے یا رہ گئے تھے. تو کوئی تو ہے جو خوابوں کی نگرانی کرتا ہے. تو اب آپ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے کہ دیے اور آنکھ وہ مطلب میکرو کازمک دیا اور مائکرو کازمک آنکھ، ان کے جو تال میل سے جو بنتی ہے وہ کارگاہ خواب جو بنتی ہے، وہ ایک صاحب امر کے تابع ہے. وہ صاحب امر جو مشخص ہونے سے ماورا ہے، یعنی تنزیہ کی رعایت ہے اس میں. تو وہ جو صاحب امر ہے، وہ جو بالذات تنزیہ میں ہے، بالفعل تشبیہ میں ہے، وہ جو ہے وہ اس گمبھیر صورتحال میں بھی، اس ٹریجک سچویشن میں بھی، اس ڈسٹرکشن کے عالم میں بھی یہ نگرانی کر رہا ہے کہ دیا بجھنے اور آنکھ دھندلانے کا اثر کہیں خوابوں پر تو نہیں پڑ رہا. یہ بہت ضروری چیز ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خواب، اب خواب کس کو کہتے ہیں؟ خواب اس کو کہتے ہیں جس کی تعبیر اس بستر پہ نہیں ملتی جس بستر پہ وہ دیکھا جاتا ہے. تو تعبیر کی کس کا عالم دوسرا ہے. تو وہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں یہ سب چلو ہو گیا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے عالم تعبیر سے اپنے رشتے کو ختم یا کمزور کر لیا ہو. یہ نگرانی کر رہا ہے. تو اور اس میں کوئی تو جو ہے نا، کوئی تو کسی ڈھب سے کوئی بھی آ سکتا تھا. کوئی تو کا مطلب ہے حالت تنزیہ رکھنے والا ماورائے تشخص کوئی صاحب، مطلب کوئی ہستی. تو یہ تو جناب اللہ کا شکر ہے کہ جتنا ہمیں سوجھا اتنے نکات ہم نے عرض کر دیے. اور مطلب بھائی مجھے پہ یقین رکھ کے اس شعر کو بڑا مان لو اور پھر تھوڑا تھوڑا اس کو گونجنے دو اپنے اندر، تو واقعی آنکھیں نہ دیکھنا سیکھ جائیں گی. مطلب اس وقت ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی مشق نہیں درکار، بلکہ نہ دیکھنے کی قوت چاہیے. تو وہ نصیب ہو جائے گی. پڑھ کے دیکھو کبھی تنہائی میں. تو اچھا اب جو ہے جی، تو اب ان کے افتخار صاحب اس لحاظ سے بھی ذرا اکیلے سے ہیں کہ یہ بہت مقبول ہیں اپنے بعض غزلوں، بعض شعروں کی بنیاد پر. وہ بہت لوگوں کو یاد ہیں. مطلب جتنے ان کے شعر لوگوں کو یاد ہیں وہ کم معاصر شعراء کے ہیں کہ یاد ہوں گے. لیکن ان کی اصل شاعری پاپولر نہیں ہو سکتی کہ وہ جیسے شعر میرے ہیں گو خواص پسند، کیا ہے گفتگو، ہاں گفتگو تو مجھے عوام سے ہے. تو عوام نے تو سر آنکھوں پہ بٹھا لیا، خواص موجود نہیں ہیں، تو اب
وہ جیسے بالکل اب وہی جیسے ہم نے پہلے 2 شعر پڑھے تھے نا، یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا، تو اس کا جو مطلع ہے وہ تو ایسا ہے کہ جیسے زباں زد خاص و عام ہے وہ، لیکن وہ میں نے کوٹ نہیں کیا۔ تو مطلب ان کی شاعری کے مرکز سے ذرا سا بھی مس پیدا کر لینے کے نتیجے میں آدمی یہ جان جائے گا کہ ان کی شاعری کی سطح وہ ہے کہ پاپولر اشعار اس میں منتخب نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کا دوسرا شاعر اس وقت نہیں ہے کہ جو عوام میں خوب مقبول ہو، لیکن اس کی شاعری کا اصل انتخاب ان مقبول عوام اشعار کو قبول نہ کرے۔ تو اب یہ دیکھ جیسے وہ کہ میں جس مکان میں رہ، مجھے بھی یاد ہے وہ شعر، تو لیکن بٹ ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا شعر ہے، اگر میں کہتا تو بڑا اچھا ہوتا، اور کوئی احمد فراز کہہ دیتے تو اچھا تھا، ان کے منتخبات میں سے ہوتا، لیکن ان کا نہیں۔ تو اب اسی طرح ہاں غالب کا ایک شعر ہے، مشہور ہے، فارسی کا ہے کہ آغشتہ ایم ہر سر خارے بخون دل، آغشتہ ایم ہر سر خارے بخون دل، قانون باغبانی صحرا نوشتہ ایم۔ اب یہ ان کی تو بڑک معلوم ہو رہی ہے، ظاہر ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہ سب کام کے لیے نہیں تھے، تو لیکن بہرحال اس کے میں دیوانہ ہو کے جب صحرا میں گیا تو پھر وہاں میں اتنا چلا پھرا کہ وہ کانٹوں پہ جو ہے وہ میرے خون سے کانٹے سرخ ہو گئے، مطلب ان کی نوک جو ہے سرخ ہو گئی۔ تو لیکن تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں اس تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں، بلکہ میں نے صحرا کو میں باہر لانے کا راستہ کھول دیا ہے۔ تو تو اب انہیں دیکھیے، غالب کے یہاں وہ ایک شاعرانہ تخیل ہے اور بہت کمال کا ہے، مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بڑے کمال کی بات ہے، لیکن شاعرانہ مزاج کے لیے کمال ہے۔ اس شعر سے میرے اندر کے بہت جو گہرے تقاضے ہیں وہ غیر متعلق رہتے ہیں، مطلب یہ شعر جیسے میرے اندر بہت دیر تک نہیں رہے گا اچھا شعر ہونے کے باوجود، لیکن اب ان کو دیکھیں کہ انہوں نے وہی ترکیب جیسے وہاں سے، تاکہ لوگوں کا ذہن اس شعر سے تقابل کی طرف جائے کہ قانون باغبانی صحرا کی سرنوشت، قانون باغبانی صحرا کی سرنوشت، لکھی گئی تو کیا جو نہ لکھی گئی تو کیا۔ مطلب یہ جیسے ایک عذاب زدہ کائناتی صورتحال کی تصویر کھینچتی کہ اب چیزیں اپنے حقائق سے، اپنے پچھلے تناظرات سے، اپنے دیے گئے معانی سے اتنی لا تعلق اور باغی ہو چکی ہیں کہ اب حق کے پرسپیکٹو سے، جمال کے تناظر سے، خیر کی اصل پر جو کچھ بھی اس دنیا کی فلاح اور اس آدمی کی فلاح کے لیے جو بھی منصوبے بناؤ گے وہ بنا لو تو بھی بے اثر ہیں، نہ بنا لو تو بھی کوئی، یہ لوگ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا کوئی نقصان ہو گیا۔ تو یہ جدید موجودہ صورتحال، موجودہ ہیومن کنڈیشن اور موجودہ جو آدمی کی نئی تشکیل کا عمل شروع ہو گیا ہے، جہاں آدمی اپنے کہے پر بھی نہیں چلے گا، جہاں آدمی اپنی گیون ڈیفینیشن سے دستبردار ہونے پر جیسے تلا بیٹھا ہے، جہاں ڈی ہیومنائزیشن اب مقصد کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس پورے صورتحال کی ایک خلاقانہ اور جیسے ایک ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ جو وہ مطلب تصویر کشی ہے، وہ یہ لکھی گئی۔ اب آپ سوچیں کہ اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی
کہ ہر بڑی بات بے اثر ہو جائے، اس کا ہونا پتہ نہ چلے، اس کے نہ ہونے سے فرق نہ پڑے۔ اب ہم اس سچویشن میں چلے گئے، اور یہ شعر پتہ نہیں انہوں نے کب کہا تھا، لیکن یہ بالکل اب کا لگتا ہے۔ تو یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا کہ ان کے ایک وصف پر ہم ٹھہر جائیں، یا اس وصف کو ہم ان کی شاعری میں اس کی مرکزی حیثیت سے کار فرمائی کو بھانپ کر ان کے شعروں کو اب دوبارہ سے پڑھیں۔ وہ ہے کہ یہ بہت ان کے نزدیک کوئی بھی چیز ٹریجک ایسنس سے خالی ہو کر مہمل ہے۔ مطلب ان کا کوئی بھی تجربہ خود ان کے لیے بے وقت ہے اگر وہ المیہ عنصر نہیں رکھتا۔ ان کا اپنے بارے میں کوئی تصور بھی ان کے لیے بامانی نہیں ہے اگر وہ ان کے جو المیہ سبسٹنس ہے اس کو ٹچ نہیں کرتا، اس پر ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایسے تصور اور ایسے پرسپیکٹو کے آدمی ہیں کہ چیزوں کا آغاز بھی ٹریجک ہے، چیزوں کا اختتام یا تکمیل بھی ٹریجک ہے۔ چیزیں نہیں ہیں تو ٹریجڈی ہے، اور چیزیں پوری ہو جائیں، اپنے پورے پن میں آ جائیں تو بھی یہ ٹریجک ہے۔ تو ٹریجڈی کو اس سطح فہم پر رکھ کر اور اس بلندی احساس کے ساتھ جذب کرنے کے بعد آدمی ہر المیے کا اظہار ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ کرتا ہے۔ تو جیسے اس میں ڈیٹیچمنٹ نا، بلا سے میری بلا سے بوم بسے یا ہما رہے، تو اب یہ ایک ٹریجڈی ہے۔ تو ان کو بہت، جیسے اس کو کہتے ہیں تہذیب غم، کہ جو آدمی اپنے غم سے اس سے فاصلہ پیدا کر سکتا ہے وہی اپنے مقاصد سے قرب حاصل کرے گا۔ جو اپنے احساسات سے بلند نہیں ہو سکتا وہ پھر جہاں پہنچنا چاہتا ہے وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ احساسات زنجیروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ احساس میں آئی ہوئی صورتحال کا قیدی بنائے رکھتے ہیں۔ تو جب تک آپ اس سے اوپر نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ان کے یہاں بہت واضح طور پر ایک قوت کی حیثیت سے ان کے شعر کے مفاہیم اور کیفیات میں جیسے جاری و ساری نظر آتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ جناب بڑا اچھا ہوا، یہ ایک غزل کے کچھ شعر ہیں، یہ میں پڑھتا ہوں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مطلب سیاحتی مقامات ہیں۔ تو مطلع ہی اس کا ایسا ہے کہ آدمی بالکل ششدر رہ جاتا ہے۔ بعض دروازے ایسے ہوتے ہیں جو دستک آدمی ان پہ دینے پہ مجبور ہوتا ہے، لیکن کھل جائیں تو اندر جانے کی ہمت نہیں پاتا۔ تو یہ مطلب اس دروازے کی طرح ہے کہ منظر سے ہیں نہ دیدے بینا کے دم سے ہیں، منظر سے ہیں نہ دیدے بینا کے دم سے ہیں، سب معجزے طلسم تماشا کے دم سے ہیں۔ یہ بھی جیسے بھائی کلاسیکی جو مراتب ہیں شعر کے، اس میں یہ بات مسلمہ ہے بلکہ عقیدہ ہے کہ معنی آفرینی میں ندرت یہ سب سے بڑا تخلیقی جوہر ہے، سب سے بڑی تخلیقی قوت ہے کہ آپ معنی میں نیا پن پیدا کر دیں۔ سمجھے نا کہ نئے معانی یا پہلے سے موجود معانی کے عناصر تشکیل کو بدل کر نئے بلڈنگ بلاکس سے اس کی تعمیر نو کر کے دکھا دیں۔ یہ اس شاعر کا لقب ہوا کرتا تھا جو کئی شعراء کو حاصل ہے، وہ ہے خلاق المعنی۔
تو جیسے اسماعیل کیا کمال اسماعیل کو کہتے تھے، بے دل کو کہتے تھے خلاق المعنی، معنی پیدا کرنے والا، معنی کشید کرنے والا، سمجھنے والا نہیں، معنی پیدا کر کے پھر صورتوں کو ایک اعلیٰ تر فہم اور شعور میں آنے کی لیاقت بخشنے والا۔ تو اب دیکھیں اس میں یہی کمال دکھایا ہے کہ اب اس میں موضوع ہے معجزہ، اور معجزے میں لازم ہے اسے دیکھنا۔ مطلب ہم ایک منظر سا بنائے لیتے ہیں کہ معجزہ ہے جو دکھائی دے رہا ہے، اور بلکہ یوں کہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ معجزے کی طرح لگ رہا ہے۔ معجزے کی طرح لگ رہا ہے کا مطلب یہ کہ یہ وجود میں منظر کیسے آیا، یہ تو ایسا منظر تو وجود میں نہیں آ سکتا، اور پھر یہ کہ یہ منظر دکھائی کیسے دے رہا ہے، میری آنکھیں تو اتنا دیکھنے کے لائق ہی نہیں تھیں، تو میری دید کو بھی بڑھا دیا اور اپنے ظہور کو بھی بلند رکھا، تو یہ معجزہ ہے۔ تو اب آپ اس میں دیکھیے کہ ہر منظر معجزہ ہے، ہر منظر آدمی کی آنکھوں کو دیکھنا سکھاتا ہے، اور ہر منظر ہر دکھائی دینے کے موقع پر اپنا سبب، اپنا اوریجن بدل لیتا ہے۔ کبھی غور کیجیے گا تو یہ جیسے ہمارے عمل میں تجربے کی بات ہے۔ اب یہ معجزہ ہے نا، تو معجزہ مطلب یہ کہ جو محسوس کرنے میں بھی عاجزی کا احساس دلا دے۔ معجزہ سمجھنے میں عاجز کرنا نہیں ہوتا، محسوس کرنے میں عاجز کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ اور محسوس کی بھی انتہائی قسم کے دکھائی دے رہا ہے، صاف ہے، تو اس میں معجزاتی پن۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہر منظر میں یہ جو ایک معجزاتی پن جو ہے اپنی جھلک دکھا کر بار بار اس منظر کو دیکھنے پر مائل کرتا ہے، یہ اس منظر کا نہ اس منظر کا حصہ ہے کہ ہم بار بار اس منظر کو دیکھ کر اس منظر کے اندر چھپے ہوئے اس نقطۂ دید تک پہنچ جائیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ یہ اس معجزاتی کیفیت اس لیے ہے کہ ہماری بینائی میں ایک اعجازی تاثیر ہے جو دکھائی دینے والی چیزوں کو بھی جیسے دماغ کے فہم اور حواس کے دائرے میں آنے سے بلند کر دیتی ہے، تو نہ ہماری آنکھوں کا کمال ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ مطلب معجزہ تو ہے، لیکن یہ ہے کیا پھر؟ وہ ہے کہ یہ سب معجزے طلسم تماشا کے پیدا کردہ ہیں۔ اب اس میں طلسم تماشا اتنی بامانی ترکیب ہے، اور میرا خیال ہے کہ نئی ہے طلسم تماشا، لیکن فرض کیا کہیں پائی بھی جائے تو یہ طلسم تماشا ایک جہان معانی ہے اس ترکیب میں، اور اس شعر میں ساری جو باریکیاں اور ساری نزاکتیں اس ترکیب سے پیدا ہوئی ہیں کہ طلسم تماشا۔ اب اس کو ذرا ہم کھولتے ہیں۔ طلسم کہتے ہیں جو ایسا کسی آنکھوں کو کوئی ایسا منظر دکھانا جو موجود ہی نہ ہو۔ طلسم اسی کو کہتے ہیں نا، طلسم جادو یا نظر بندی کی وہ قسم ہے کہ جس میں غیر واقعی منظر ان آنکھوں کو دکھا دیا جائے، جو آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ واقعی ہوتا ہے، تو اس کو کہیں گے طلسم۔ جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں تھا، وہ طلسم تھا، وہ سانپ وغیرہ بن جانا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ طلسم کا ایک عرفانی مطلب ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ غیب کا بس ایسا حضور جو غیب کے دکھائی دیے جانے، جو غیب میں دکھائی دیے جانے کی خاصیت پیدا کر دے، وہ بھی طلسم ہے، وہ مثبت معنی میں ہے۔ تو اب تماشا جو ہے ابھی تھوڑا اور کھولیں گے، لیکن ایک ایک لفظ کو الگ کر رہے ہیں۔ تو طلسم وہ کہ آنکھ میں ہے، باہر نہیں ہے، آنکھ میں، یہ ظاہر بھی آنکھ میں،
باہر نہیں ہے، یہ تو طلسم ہے۔ تماشا جو ہے نہ آنکھ میں حقیقی ہے نہ مطلب منظر میں ہے۔ اس کو سمجھیے گا کہ تماشا کا ویسے لفظ ہوتا ہے دیکھنا، یا چل پھر کے سیر کرتے ہوئے دیکھنا، سیر کرنے کا مطلب بھی دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو تماشا میں کیونکہ وہ مشی شامل ہے تو وہ چلنے میں ہے، اور دیکھنا اس کا اصل مطلب ہے، اور اس رعایت سے ایسا ہے جیسے باغ کی سیر ویر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ اس میں ذرا سا دیکھیں کہ اس میں جو منظر یعنی دنیا، اس میں جو آبجیکٹس ہیں دکھائی دینے والے، یعنی انسان جن سے معنی پیدا کرتا ہے اور جن کو حقیقی سمجھتا ہے، اس کا پورا ماحول اس کے اندر اور باہر، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچارہ ابھی اس احساس میں بلا وجہ پڑا ہوا ہے کہ یہ سمجھ سے ماورا اور احساس سے بلند تر ہے۔ تو اس بیچارے کو یہ سب معلوم ہی نہیں کہ ایک دھوکے کا نظام چل رہا ہے جو آنکھوں پہ بھی حاکم ہے، اور دکھائی دینے کی پوری روایت جو ہے وہ اسی پر مبنی ہے۔ یہ ہے شنکراچاریہ، یہ ہے اپنشد میں۔ آپ جو پہلے 2-3 وہ پڑھیں تو یہ شعر جیسے ان میں رکھے جانے کی جگہ بنانے کے مطلب ان میں جگہ بنا سکتا ہے۔ اس شعر کو وہاں رکھ دیجئے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی کمی ہمارے ادراک سے ماورا رہ گئی تھی، وہ اس شعر سے پوری ہو گئی، اب بات پوری ہو گئی۔ اب آپ بتائیے کہ ایسا شعر کون کہتا ہے؟ کوئی ہے یہاں پہ جو ایسی بات منہ سے نکال دے تکے ہی سے صحیح، کہ جو شنکراچاریہ کے کلام میں ایک کمی کا احساس دلوا دے؟ تو یہ شعر اس طرح کا ہے، اور ہماری روایت میں یہ مضمون انہی اصطلاحوں میں طرح طرح سے باندھا گیا ہے، لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معنی، یہ مضمون اور اس مضمون کی اور معنی کی تشکیل کرنے والے سب کیریکٹرز یہ پہلی بار یہاں جمع ہوئے ہیں، یعنی رودکی سے لے کر آج تک پہلی بار یہاں جمع ہوئے ہیں، اور مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کی تردید کر سکے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کوئی کم بڑا کمال ہے کہ آپ کے پیچھے اتنی بڑی روایتیں ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور اتنی کثیر الجہتی ہے، اور آپ اس میں ایک نئی بات کہہ دیں۔ یہ مطلب بہت ہی مطلب میرے خیال میں تو فخر کی بات ہے۔ تو اب اس کے جیسے اگلے شعر دیکھیں کہ آپ سمجھے نا کہ منظر آبجیکٹ، دیدہ بینا سبجیکٹ۔ جو لوگ فلسفے کی عادت رکھتے ہیں نا، تو آبجیکٹ اور سبجیکٹ، منو تو منو او، یہ سارا کا سارا نظام پادر ہوا ہے، اور اس نظام کو چلانے والی ایک قوت ہے، وہی حقیقی ہے۔ باقی یہ سب کچھ طلسم ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں میں دیکھنے کی تسکین حاصل کرنے کی روایت ہے۔ تو اب مٹی تو سامنے کا، اچھا ان کے یہاں غزلیں پوری قابل انتخاب ہیں، تو غزلیں جب ہم سنیں گے پڑھیں گے تو اس میں ہر شعر پہ نہ رکیں چاہے، لیکن وہ اچھی لگیں گی۔ کہ مٹی تو سامنے کا حوالہ ہے اور بس، مٹی تو سامنے کا حوالہ ہے اور بس، کوزے میں جتنے رنگ ہیں دریا کے دم سے ہیں۔ اب بتاؤ یہ ایک اور نکل آیا، تو مطلب یہ بہت مشکل ہو گیا، مطلب ایسا کہہ دیا، پھر دوسرا شعر جو آیا وہ بھی عجیب و غریب قسم کا ہے۔ تو اچھا ابھی ہم یہ شعر پڑھ جاتے ہیں، 2-4-5 شعر،
اور پھر اس میں سے منتخب کریں گے کہ کس شعر یا کن شعروں پر ذرا تفصیل کرنی چاہیے۔ تو مٹی تو سامنے کا حوالہ ہے اور بس، کوزے میں جتنے رنگ ہیں دریا کے دم سے ہیں، جو خود نہیں کیا ایسی منزلوں کے لیے نقد جاں گوائیں، کیا ایسی منزلوں کے لیے نقد جاں گوائیں، جو خود ہمارے نقش کف پا کے دم سے ہیں۔ او ہو یہ بہت مزے کا اور بہت زبردست ہے۔ تو یہ ساری جنتیں، یہ جہنم، عذاب و اجر، ساری قیامتیں اسی دنیا کے دم سے ہیں۔ ہم سارے یادگارے زمین و زمانہ لوگ، ہم سارے یادگارے زمین و زمانہ لوگ ایک صاحب زمین و زمانہ کے دم سے ہیں۔ یہ کم لوگ سمجھیں گے لیکن یہ بہت واضح شعر ہے۔ تو یہ جو اس میں ایک دو شعر ہیں، ایک شعر پہ ذرا اس کا حسن دکھانا ہے، اور ایک شعر میں جو ایک نادر معنویت ہے وہ کھولنی چاہیے۔ تو پہلے تو ابھی کیونکہ محنت مسئلے پہ بہت ہو گئی ہے، تو اب پہلے تو جو ایک حسن دکھانے والا شعر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس طرف جائیں گے کہ کیا ایسی منزلوں، ہم دنیا کے لیے خود کو کیا کھپائیں، دنیاوی مناصب و ترقیاں و فلاں ڈماں، ان کے لیے ہم کیوں اپنی جان جو ہے وہ کھکیڑ میں ڈالیں؟ ہم کیوں اپنی زندگی، اپنی ہستی کے سرمایے کو، یعنی اس خریطۂ جواہر کو جو ہے وہ خزف ریزوں کی قیمت بنائیں؟ مطلب میرے اندر جو قیمت ہے، اگر میں خریدار ہوں تو میں جو سکے لے کر بازار زندگی میں آیا ہوں، اس بازار میں موجود ہر شے ان سکوں کے برابر، ان میں سے کسی ایک سکے کے برابر بھی قیمت اور وقت نہیں رکھتی۔ تو اب ایک آدمی وہ مسلسل ترقی کیے جا رہا ہے، مسلسل امیر بنے جا رہا ہے، مطلب جو بھی دنیا میں کرنا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ یہ ہیروں سے کنکر خرید رہے ہیں۔ تو نقد جاں میں ایک خوبی وہ یہ بھی ہے، مطلب ایک جہت۔ تو یہ دنیا جو ہے، اس دنیا کی ہر منزل، اس دنیا کے راستے میں آنے والا ہر چھوٹا بڑا پڑاؤ، وہ سب کچھ ہمارے چلنے کے فیض سے ہے، وہ سب کچھ ہمارا نقش قدم ہے، صحرائے ہستی میں ہمارے نقوش پا اس دنیا کی کل پونجی ہیں۔ تو یہ بات تو سمجھو نا، تو بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ بہت اچھا ہے، مطلب جیسے آدمی خوش ہو جاتا ہے، چاہے اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن خوش ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے وہ جو شعر ہے، مٹی تو سامنے کا حوالہ ہے اور بس۔ اب سمجھیں ایک بحث چل رہی ہے کہ یہ جو کوزہ گھڑا گیا ہے وہ چاک پر مٹی سے، تو اب یہ بحث چل رہی ہے کمہار میں فرض کیا اور ایک مچھیرے میں۔ تو وہ کمہار کہہ رہا ہے کہ دیکھا مٹی میں کتنے رنگ ہوتے ہیں، اور دیکھو میں نے نکال کے دکھا دیا۔ وہ اپنا فخر کر رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ دریا میں کانٹا وانٹا ڈالنے اور جال پھینکنے، مطلب دریا سے تعلق رکھتا ہے۔ تو وہ یہ جواب میں کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہاری غلط فہمی ہے، یہ رنگ تو کوزے میں ہیں اور یقیناً ہیں، لیکن مٹی ان کا وسیلہ بنی ہے، ان رنگوں کا سورس جو ہے وہ دریا ہے۔ اب اس میں واقعی پن بھی ہے، مطلب اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ کوزہ اس مٹی سے بنتا ہے جو گیلی ہو، جو چکنی ہو، اور دریا کے کنارے پہ جو ہو، وہ تو ٹھیک ہے، وہ ایک واقعاتی تصدیق بھی اسے حاصل ہے کہ دریا
سے بھیگی ہوئی مٹی جو ہے اگر وہ چکنی بھی ہو تو وہ کمہار کے زیادہ کام کی ہوتی ہے، تو وہ اس کے ذہن کی رعایت سے اس سے کہہ رہا ہے کہ یہ بات تو تم خود جانتے ہو، تو اگر دریا نہ ہوتا تو یہ کوزے کی مٹی کہاں سے آتی کوزہ بنانے کے لیے؟ لیکن ایک تیسرا آدمی ہے جو سمجھیں کہ حکم کی طرح ہے، وہ ان دونوں کی باتیں سن رہا ہے اور ان دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد اپنا وہ فیصلہ سنا رہا ہے جو دریا کے وکیل کی دسترس سے بھی باہر تھا اور مٹی کی مطلب مٹی کے مدعا کی پکڑ سے بھی آگے کی چیز تھا۔ وہ یہ تھا کہ جب وہ مچھیرا کہہ رہا ہے کہ یہ دریا کی وجہ سے یہ رنگ ہیں، تو وہ نہ دریا کو جانتا ہے، نہ مٹی کو جانتا ہے، نہ کوزے کو جانتا ہے۔ اب یہ اسی لفظ کو استعمال کر کے اسی کے کلمے کو اپنے معنی کا اپنے معرفت کا ظرف بنا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دریا ہے یہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جتنا بھی نظام ہے یہ دریا جغرافیے میں نہیں ہے۔ یہ جو مچھیرا ہے اس کو غلط فہمی ہے کہ یہ دریا کو جانتا ہے۔ یہ دریا کو جانتا ہوتا تو آج وہاں کنارے پہ نہ قیام پذیر ہوتا۔ یہ دریا وہ دریائے ہستی ہے جو آدمی کے اندر مواج ہے اور یہ دنیا اس کا کنارہ ہے۔ تو اس کنارے پہ جو مٹی ہے وہی مٹی تخلیقی ہوگی، اسی مٹی میں خلاقی کا عنصر ہوگا، اسی مٹی میں جمال کی نمائندگی کی سکت ہوگی، اسی خاک میں بہار کا مخاطب بننے کی اہلیت ہوگی جو اس دریا سے بھیگی ہوئی ہے۔ یا وہ شاہد اعوان صاحب بھائی کچھ یہ تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو میں ہی دیکھے جا رہا ہوں خود کو۔ تو ہاں اچھا بس ہاں تو اب آپ یہ دیکھیے کہ دریا ایک ایسا کیریکٹر ہے، ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے لکیل کو، جس کے ماحول کو، جس کے ہونے کی جگہ کو بدلنا ناممکن ہے۔ وہ دریا تو ہے، ہر آدمی جانتا ہے دریا باہر ہے، اس کو یہ اندر لے آئے ہیں اور اس کو اندر لا کر اسے حقیقی بنا دیا، یعنی اسے جو حقیقت درکار تھی وہ اسے فراہم کر دی، اور خود دنیا کو اپنا جو وجودی اعتبار اور اعتماد درکار تھا، مطلوب تھا، وہ دریا کو اپنے اندر جذب کرنے کے نتیجے میں اسے عطا کر دیا، اسے ودیعت کر دیا۔ تو اب اس کو آپ ذرا اس طرح سے پڑھیں کہ مٹی مطلب یہ باہر کی جو مٹی ہے، دنیا کا عنصر اصلی، تو یہ تو سامنے کا حوالہ ہے، یہ تو بس آنکھ کے لیے ہے کہ اب تم سمجھ سکو، یہ تو تشبیہی رنگ میں ہے یہ سارا بیانیہ، یہ تو سامنے کا حوالہ ہے، اس کے پیچھے حقیقت اس کے پیچھے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوزہ وجود میں جتنے بھی رنگ ہیں وہ اس دریا کی خلاقی کے فیضان کے جو ہیں نمونے ہیں جس نے دنیا کو اپنا ساحل بنانا قبول کر رکھا ہے۔